صبر و استقامت جو تھی، ذرا پروفیسر صاحب بھی بتائیے امام علی مقام کی، ان کے رفقا کی، وہ اپنے عروج پر نظر آتی ہے، رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا امتحان، کیا کٹھن مراحل، بتائیے ذرا صبر و استقامت کے بارے میں۔ جنید صاحب، جب سیدنا امام علی مقام اور عمر بن سعد کے درمیان یہ بات نقطہ عروج کو پہنچ گئی کہ اس طرف سے مطالبہ تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، بالکل ٹھیک، امام علی مقام اس بات کو ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ تھے، کیونکہ یزید کی بیعت کرنا در حقیقت دین اسلام کی دیواریں منہدم کرنے کے مترادف تھا۔ ایسا ہی۔ اور جہاں تک اس بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا کہ یزیدی خوش ہو رہے تھے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں، تو وہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب یزید کے سامنے شہداء اہل بیت کے سر لے جاتے ہیں تو وہ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے وہ اسلاف جو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مارے گئے تھے، وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان کا کیسا انتقام لیا ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد وہی کچھ کر رہا تھا جو اس کو یزید کی طرف سے احکامات آ رہے تھے، اور جیسا کہ ہزاروی صاحب نے بھی ذکر کیا، یزید نے باقاعدہ ابن زیاد کو لکھا کہ انہیں کمزور کرنے کے لیے ایک اہم حربہ یہی ہے کہ آپ ان کا پانی بند کر دیں، جو انتہائی کام تھا وہ اس نے ابتدا میں کیا، اور عمر بن سعد نے پھر اس پر عمل کیا۔ اب ان تمام تر ظلم اور ستم کے آگے سیدنا امام علی مقام، ان کی تو سرشت میں ہی صبر و استقامت، اللہ، یہ تو گھرانہ ہی شروع سے جس طرف آپ نظر ڈالیں گے صبر و استقامت کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی شور و غوا نہیں ہوتا تھا، صبر و استقامت کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اب اس صورتحال میں آ گئے ہیں کہ جہاں 5 باتوں سے آزمائے جائیں گے تو مکمل آزمائے جائیں گے۔ پھر آخر میں چونکہ یہ ہے کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو سیدنا امام علی مقام نے پانی کی بندش کے باوجود جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ قیامت تک آنے والے حق کے لیے کام کرنے والوں کے لیے مینار نور ثابت ہوتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کیا تاریخ انسانی کوئی ایسی مثال پیش کر سکے گی کہ 6 ماہ کا بچہ پانی سے تڑپ رہا ہو، اور باپ اس کو اپنی باہوں میں لے کر اس دشمن کے سامنے آ کر یہ کہے کہ اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے حوض کوثر میرے باپ کے ہاتھوں سے لینا ہے، تمہیں جام وہاں میرے باپ کے ہاتھوں سے لینا ہے، علی مرتضیٰ پلائیں۔ آخر اس کا کیا جرم ہے؟ آخر علی اصغر کی کوئی تو بتاؤ کہ کس وجہ سے ان کو اس طرح پیاسا رکھا جا رہا ہے، لیکن ان کے تمام تر حربے یہ تھے کہ کسی طرح امام علی مقام کو جھکا دیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی زبان مبارک چسواتے تھے اس وقت علی اصغر علیہ السلام کو، یعنی کیفیت یہ کہ اس حد تک جو ہے وہ شدت تھی پیاس کی۔ جس کو آپ تیار کر کے میدان میں بھیجتے تھے، وہ ان کے زبانوں پر آخر یہی ہوتا تھا کہ پانی کا گھونٹ مل جائے، پانی کا گھونٹ مل جائے، پھر ہم دیکھیں کہ ارزق ہو یا اس کے بیٹے ہوں یا بڑے بہادر ہوں ہمارے سامنے کس طرح ٹھہر سکتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کس طرح سے تڑپتے تھے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی پکار کے اوپر، کہ کربلا کا میدان ہر طرف سے چچا عباس چچا عباس چچا عباس کے لیے جو ہے وہ پکارتا تھا۔ یعنی بچوں کی پیاس کو دیکھ کر، خواتین کی پیاس کو دیکھ کر امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ آخر آپ گئے اور اپنے ہاتھ بھی کٹوائے، لیکن اس کے باوجود مشکیزہ پانی کا لانے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ جب آپ کو ہر طرف سے تیروں نے آ گھیرا اور وہ مشکیزہ بھی چھیدا گیا اور پانی بہہ گیا۔ ایک بات بتائیے پروفیسر صاحب، اس پورے واقعے میں یہ جو 7 محرم الحرام سے پانی کی بندش سے لے کر جو اپنا عاشور کے دن تک شہادتوں تک کا جو سلسلہ ہے، کیا مورخ نے کہیں کسی بھی جگہ پہ
یہ لکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام کو دیکھ کر یا اپنی جو اپنا پاک بیویاں تھیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہوں، یا انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا؟ کہیں لکھا؟ کہیں نہیں ہے، اور ہر جگہ آپ کی استقامت کے نقوش نظر آتے ہیں، اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ عاشور کی رات معلوم ہے کہ کل کیا ہونا، آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ ہمیں عبادت کرنے دیجئے، اور اس لیے مانگی تھی مہلت، یہ بھی اچھا جملہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یزیدی لشکر کو مہلت دی تھی کہ تم سوچ لو، اب بھی پہچان لو، اور ہمیں مہلت اس لیے دو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اس موقع پر آپ اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں کہ بہن، اللہ نے جو تمہیں مرتبہ مقام دیا ہے، اپنے بھائی کے لیے تم نے دعا کرنی ہے، اللہ یعنی جھکے نہیں، پوری استقامت کے ساتھ حق کا ساتھ لے کر، حق کا جھنڈا لے کر اس طرح ڈٹ گئے، باطل نے پورا زور لگا دیا، وہ حسین کو شہید کر سکے لیکن حسین کے نام کو نہ مٹا سکے، اور قیامت تک کوئی مٹا سکے گا۔